اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ پیارے دوستو، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ صرف ایک دھوکہ ہے، اور یہ خوبصورت اور دلکش نظارہ ہماری آنکھوں پر ڈالا ہوا ایک پردہ ہے، اور اس پردے کے پیچھے کا منظر بہت ہی دردناک ہے۔ پیارے دوستو، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے یہ پردہ اٹھ جاتا ہے، اور مرنے والا انسان ایک نئی دنیا کو دیکھتا ہے جو اس کی اصل اور حقیقی دنیا ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات سچ ہے کہ ہر انسان کو اس خوبصورت نظر آنے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا کی طرف جانا ہے، اور پھر اس دنیا میں داخل ہونے کے بعد انسان کبھی بھی لوٹ کر اس دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو مرنے سے پہلے 40 دن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتے اس انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آسمان پر انسان کی موت کا فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور روح قبض کرنے والے فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا، اور ساتھ ہی اس کی موت کی گھنٹی بھی بجائی کہ ہر انسان کو لوٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ پھر دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ درخت کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں اور انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، ان سب کی تعداد اور گنتی کے برابر اس درخت کے پتے ہیں، اور ہر پتے پر انسان اور ہر جاندار کا نام لکھا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور اس کی موت واقع ہونے میں 40 دن باقی رہ جاتے ہیں، تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا ایک پتا گر جاتا ہے، اور اس پتے پر اس انسان کا نام لکھا ہوتا ہے جس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے۔ اس طرح جب سدرۃ المنتہا سے اس شخص کے نام کا پتہ گر جاتا ہے تو آسمان کے سارے فرشتے اس شخص کو مردہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ انسان مرنے سے 40 دن پہلے فرشتوں کی لسٹ میں مردہ شمار ہونے لگتا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح جس شخص کے نام کا پتہ گر جاتا ہے وہ انسان اس کے بعد 40 دن تک زندہ رہتا ہے۔ تو جب اس انسان کے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس انسان کے پاس آتے ہیں اور اس شخص کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت وہ انسان اپنی بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جب وہ شخص ملک الموت کو دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے اور ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو ملک الموت اس سے کہتے ہیں کہ میں ملک الموت ہوں اور تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ پیارے دوستو، ملک الموت کی یہ بات سن کر وہ مرنے والا شخص اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے اور اس شخص کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ تو اس وقت ملک الموت اس شخص سے کہتے ہیں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ میں وہ ہوں جس نے تیرے ماں باپ اور تیری اولاد کی روح قبض کی، اور اب وہ وقت بھی آ گیا ہے جب میں تیری روح کو قبض کروں گا، اور تو دیکھ لے گا اپنی اولاد اور اپنے عزیز و اقارب کو جو تجھ سے پہلے موت کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ میں وہ موت ہوں جو تیرے اگلوں کو فنا کر چکا ہوں، جو تجھ سے زیادہ طاقتور اور مال و دولت کے مالک تھے۔ تو پھر اس کے بعد ملک الموت اس شخص سے پوچھیں گے کہ تو نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ میں نے دنیا کو مکار اور بے وفا پایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس شخص کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی کہ اے نافرمان انسان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا اور نصیحت کی باتیں سنائیں، لیکن تو نے کسی کی بات نہ مانی، اور تو یہ سمجھتا رہا
کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا اور مجھے موت نہیں آنی۔ اس کے بعد وہ دنیا جس سے انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا اور آخرت کو بھول کر گناہوں کے اندر مبتلا رہا، تو اس وقت وہی دنیا اس شخص سے کہے گی کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اس مرنے والے شخص کا مال اس کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا کہ اے نافرمان انسان، تو نے مجھے ناحق اور ناجائز طریقے سے حاصل کیا اور تو مجھے گناہوں کے اندر خرچ کرتا رہا۔ اگر تو اپنا مال غریبوں اور یتیموں پر خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اس مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور جب اس کی زبان بند ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ جب پہلا فرشتہ مرنے والے شخص کے پاس آتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری روزی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے لیے رزق کو تلاش کیا، مگر تیری روزی کا ایک بھی لقمہ میں نے کہیں نہیں پایا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس مرنے والے شخص سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین پر تیرے لیے پینے کے پانی کو تلاش کیا، مگر مجھے ایک بھی قطرہ پانی کا نہ ملا۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس شخص سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک تیری سانس کو تلاش کیا، مگر تیرے لیے ایک بھی سانس نہ پایا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا فرشتہ اس شخص کے پاس آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس شخص سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری عمر پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین پر تیری عمر کو ڈھونڈا، مگر تیری عمر کا ایک بھی حصہ نہ پایا۔ اور پھر اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے اس شخص کے پاس آتے ہیں اور اس کو اس کا نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ تو جب مرنے والا انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس وقت میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ مرنے والا شخص اپنے دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنا نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ شخص جو اس دنیا کو ساری زندگی اپنی سمجھتا رہا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اگر تو وہ مرنے والا شخص نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ مرنے والا شخص بدنیک ہو تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔